حضرات محترم، قیامت کے دن سجدہ جو دنیا میں رہ کر سجدہ نہیں کرتا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی وہ سجدہ نہ ہی کر سکے، کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یعنی جس روز ایک ساق سے بھی پردہ اٹھا لیا جائے گا، جس روز ایک ساق سے بھی پردہ اٹھا لیا جائے گا تو ان کو سجدے کی دعوت دی جائے گی، لیکن وہ اس وقت سجدہ نہ کر سکے۔ آگے فرمایا خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلۃ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، ندامت سے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، یہاں تک کہ ان کو دنیا میں سجدہ کی طرف بلایا جاتا تھا، لیکن وہ صحیح سلامت ہونے کے باوجود وہ سجدہ نہیں کرتے۔ آگے فرمایا فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور آپ فرما دیجئے، صلی اللہ تعالی وسلم سے کہا گیا آپ فرما دیجئے کہ مجھے اور ان کو جو کتاب جھٹلاتے تھے، جو حکم نہیں مانتے تھے، ان کو چھوڑ دیجئے، میں ان کے لیے بہت ہی عذاب یعنی تباہی کی طرف میں ان کو لے جاؤں گا اور انہیں علم تک بھی نہ ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں نے سردست انہیں مہلت دے رکھی ہے، میری خفیہ تدبیر کی پختہ ہے، میری خفیہ تدبیر بہت ہی پختہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، ہاں اس کی ایک نہ سنی جائے گی، اے حبیب آؤ تم سجدہ کرو اور ہم سے اور زیادہ قریب ہو جاؤ۔ محترم، دنیا میں رہ کر سجدہ نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ قیامت کے دن وہ جھکنا چاہے گا لیکن وہ جھک نہ سکے گا، کیوں؟ کیونکہ کہا گیا کہ اس کی کمر تختہ بن جائے گی، ان کی کمر تختہ بن جائے گی، یہاں تک کہ فرمایا کہ اس کے جسم کے اندر دھات کی سلاخ آ جائے گی کہ وہ جھک نہیں سکے گا۔ حضرات محترم، آپ اور میں غور کیجئے کہ ہم کتنا سجدہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، سر سجود ہوتے ہیں، لیکن نہیں۔ آئیے میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ قیامت کے سجدے کے لیے آپ ایک نماز سے ہی اپنی زندگی کا آغاز کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز دوسری نمازوں کی بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے اور دوسروں